اور دوسری بات اس میں آئی ہے خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہو، زندگی گزارو۔ خلق الحسن، ایک اور حدیث میں آتا ہے ای الایمان افضل، سب سے افضل ایمان کون سا ہے؟ حضور نے پوچھا اور سب لوگوں نے کہا اللہ رسول عالم، پھر فرمایا خلق حسن، وہ ایمان جس کے ساتھ اخلاق حسنہ ہو، لوگوں کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ پیش آنا۔ اسی لیے فرمایا ہے تبسم کا فی وجہ اخیک صدقۃ، اگر تم اپنے بھائی سے متبسم چہرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو، کوئی شخص آیا ہے، آپ نے تبسم کے ساتھ اس کا استقبال کیا، اس کا بھی دل کھل اٹھا، اور ورنہ یہ کہ اگر آپ نے عبوساً قمطریرہ بنے ہوئے، بس جیسے کہ کوئی زبردستی کوئی آ گیا ہے، اسے کوئی ویلکم اور اہلاً سہلاً کہنے والا آپ نہیں ہیں، تو اسے بھی یہ افسوس ہوگا میں خامخواہ کیوں آ گیا ان کے پاس۔ لیکن یہ کہ اگر آپ تبسم کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، اچھے انداز میں انہیں ویلکم کہو، ان کا جو استقبال کرو، تو یہ جو حسن اخلاق ہے حضور کے بارے میں یہاں تک آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر حضور سے کوئی مصافحہ کرتا تھا تو حضور اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑے، اس لیے کہ یہ ہاتھ اپنا کھینچ لینا یہ آپ کی اس جو مروت اور شرافت کے خلاف تھا۔ جب تک اسی طریقے سے جب کوئی شخص آپ کی طرف متوجہ ہوتا تھا، جو آپ سے گفتگو کرتا تھا، تو آپ پوری طرح مڑ کر اس کی بات سنتے تھے، یہ نہیں کہ بس سیدھے رہتے ہوئے یوں کر لیا، اس میں بھی جو ہے ایک طرح کا تکبر ہوتا ہے، پوری طرح رخ اپنا موڑ کر اس کی بات سمجھتے تھے، اس کی بات سنتے تھے، اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو یہ جو اخلاق حسنہ ہے، ان میں یہاں تک بھی حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ حضور سے حضرت عائشہ کے حجرے میں کہ آپ کو کہا گیا کہ فلاں شخص آیا ہے، آپ نے فرمایا اچھا بھیج دو اندر، آ گئے۔ ظاہر بات ہے وہ حجرہ تو ایک ہی ہوتا تھا، ہوتا کیا تھا، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں وہ پیٹ کر دیتی تھی، وہ چادر اپنے اوپر لے لیتی تھی، باقی اسی حال کے اندر جو ہے وہ صاحب آتے تھے۔ حضور نے بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ اسے خوش آمدید کہا، اس سے بڑی اچھی طریقے سے گفتگو کی۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور آپ تو اس شخص کے بارے میں بہت بری باتیں بھی بتاتے رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، لیکن آپ نے اس کا جو استقبال کیا اور اس کے ساتھ جو گفتگو کی، اس کا اکرام کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں حسن خلق کو کیوں چھوڑ دوں، وہ اس کا جو بھی معاملہ ہے، جو بھی اس کا کردار ہے، جو بھی اس کے کرتوت ہیں وہ اس کے ساتھ ہے، تو میں جو ہے خوش اخلاقی کو کیوں ترک کروں۔ تو خلق حسن، یہ اصل میں خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ رہو اور رہو بہترین انداز میں، اخلاق حسنہ کے ساتھ، خوبصورت انداز میں، شائستگی کے ساتھ۔ یہ انداز جو ہے یہ بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ جو حدیث ہے اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے حدیث حسن، اور بعض نسخوں میں آیا ہے حسن صحیح، اونچا درجہ ہو گیا حسن سے بھی۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی گویا کہ بہت مستند احادیث میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان احادیث میں آئی ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔